تو قرآن پاک دیکھیں شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، اور بہت سی صفات میں سے اس کی ہر صفت کمال کی ہے، اور اس کے باوجود وہ جو قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور قرآن پاک کی ابتدا کے وقت اس نے اپنی جو صفات، جن صفات کا اپنے نام کے بعد ذکر کیا ہے، بسم اللہ کے بعد الرحمن اور الرحیم، گویا کہ یہ دونوں صفات ہمیں یہ بتلاتی ہیں اور اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام لائے ہوئے لوگ ہوں یا اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہوں، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صفات بہت سی ہیں، اور وہ قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، مالک بھی ہے، بہت سی اس کی صفات ہیں، غفار، ستار ہیں، اور بہت سی صفات میں سے اس نے سب سے پہلے جو اپنی صفت بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے، گویا کہ یہ اللہ رب العزت بتلانا چاہتا ہے کہ چاہے ایمان والے ہوں چاہے ایمان والے نہ ہوں، غیر مومن ہوں یا غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، سب کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت یکساں ہے۔ وہ رحمان ہے، مومن کے لیے بھی، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اس کی رحمت ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی اس کی رحمت ہے۔ پھر آگے جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، جسے ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور وہی رحیم۔ تو اللہ رب العزت اپنی ہر صفت سے بڑھ کر کے اپنی صفت رحمت کو اور رحمان ہونے کی صفت کو جو بیان فرما رہا ہے، تو وہ اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہے کہ بندے، چونکہ وہ مالک ہے، تو جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ اس سے دور دور بھاگتے ہیں، دور ہٹ کر کے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن کے شروع ہی میں بار بار اپنے رحمان ہونے کا ذکر اور اپنے رحیم ہونے کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی دور نہ رہے، بندہ دوڑ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رحمت کی ردائے رحمت کے ساتھ بندہ دوڑ کر کے چمٹ جائے، چاہے وہ مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت یکساں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر اس میں نے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے، اسلام کا تعارف بالکل غلط طریقے سے پیش کیا ہے دنیا نے، جبکہ قرآن شروع ہوتے ہی رحمت کی بات کرتا ہے، وہ کبھی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی لڑنے کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی مارنے اور مرنے کی بات نہیں کرتا۔ قرآن شروع ہوتا ہی ہے اللہ کے رحمان والے صفاتی نام کے ساتھ، اس کی رحمت کے ذکر کے ساتھ، اور الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں فرماتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم فرمایا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ یہ زمین اور آسمان اس کا مالک کون ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان کا مالک کون ہے۔ تو پھر چونکہ ظاہر تھا کہ وہ جواب دیتے نہیں، وہ خاموش رہتے، تو پھر حضور سے فرمایا قل، جواب آپ ہی دیں، سوال بھی آپ کریں، جواب یہ نہیں دیں گے، جواب آپ ہی کو دینا ہے۔ تو جواب میں آپ کیا کہیں؟ قل للہ، آپ یہ کہیں کہ یہ زمین و آسمان بھی اللہ کے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا، اب دیکھیں اپنی بادشاہت کا اور اپنی ملکیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور جب اپنی بادشاہت کا، اپنی ملکیت کا اور اپنی قدرت کا جب ذکر ہو جائے تو پھر عام طور پر جس کی بادشاہت ہوتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے رعب اور دبدبے کی بات کرتا ہے، وہ بات اس طرح سے کرتا ہے کہ تم مانو ورنہ ہم اپنی قوت سے منوا لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں کی، اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں کی، اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت میرے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود تم سے زبردستی مجھے کلمہ نہیں پڑھوانا، زبردستی تمہارے گلے پر تلوار رکھ کر کے اور چھری رکھ کر کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھوانا، اور اسلام کی طرف اس طرح سے لے کر کے نہیں آنا۔ میں ضرور زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی ایک پہچان اللہ رب العزت نے فرمائی، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔
یعنی وہ ہے تو بادشاہ اور مالک زمین و آسمان کا، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو وہ ہوں مسلمان یا غیر مسلم وہ سب پر رحمت ہی کرے گا، اس نے واجب کر لیا ہے اپنے اوپر۔ اور پھر فرمایا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ بہرحال اللہ رب العزت قیامت کے دن، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن یقیناً وہ تمہیں سب کو جمع کرے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو اس دن خسارہ اور نقصان ان لوگوں کو ہوگا اور گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے یہ بات بتا دی ایمان نہیں لاؤ گے تو حساب اس دن لوں گا، لیکن میں نے اس دنیا میں تمہیں جو زندگی دی ہے اس ساری زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی، ان پر بھی میری رحمتیں ہوں گی، اور جو کافر ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں گی۔ اور جب اللہ کافروں پر رحمت کر رہا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو کیا فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جس کو بھیجا ہے اس کے لیے بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مومن ہو یا نہ ہو، اہل ایمان ہو یا اہل ایمان نہ ہو، کافر ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے حضور پاک علیہ السلام رحمت ہے۔ حضور کی ذات جس طرح سے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی ان کے لیے رحمت ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب رحمت ہے۔ تو جب ہر طرف سے رحمت ہے تو پھر اسلام بھی رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، حضور پاک علیہ السلام نبی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت جو اس کی ذات ہے وہ بھی رحمان ہے اور رحیم ہے، تو پھر مسلمان کو بھی سراپا رحمت ہونا چاہیے۔ اگر وہ جس رب کو مانتا ہے جب وہ رحمان ہے، جس رسول پر وہ ایمان لایا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب لے کر کے آئے ہیں وہ کتاب رحمت ہے، تو مسلمان کہ روے سے اگر کچھ ظاہر ہونا چاہیے، جھلکنا چاہیے، تو وہ امن جھلکنا چاہیے، رحمت جھلکنی چاہیے، محبت جھلکنی چاہیے، ورنہ پھر وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہوگا لیکن کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اور بہت سی آیتیں ہیں، لیکن حد کر دی، حضور پاک علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، اپنی نشانیاں اپنا کلام دے کر کے بھیجا ہے، اس کے باوجود دیکھیں کیا آپ کو تاکید کی جا رہی ہے، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں نے تلاوت کی تھی، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے جاری رکھا اور بہت سی چیزیں سمجھانے کے بعد یہ فرمایا کہ زمین و آسمان میں بادشاہت میری ہے اور میں نے آپ کو اپنا محبوب اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے باوجود فَإِن كَذَّبُوكَ، اس کے باوجود اگر یہ لوگ کفار آپ کی تکذیب کریں، آپ کا انکار کریں، آپ کو جھٹلائیں، نہ مانیں، آپ پر ایمان نہ لائیں، اس کے باوجود تو اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے گردن پر چھری رکھ کر اور تلوار رکھ کر کے ان سے کلمہ پڑھوا لو، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی بات فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ ان سے بھی یہی کہیں، جو ماننے والے ہیں ان سے بھی یہی کہیں کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں، کافر ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے بھی یہی کہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے بہت وسیع تر ہے۔ یہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کی پوری تاریخ ہے، جن لوگوں نے ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہی نہ آئیں کہ یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے، ان لوگوں نے ان چیزوں کا شور کیا ہوا ہے، ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ کاش کہ وہ قرآن کی پہلی آیت ہی کو دیکھتے کہ وہ آیت کس چیز کا درس دے رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا بنا کر کے بھیجا ہے، اور پھر آگے ایک تو یہ کہہ دیا کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کا انکار کریں، تو آپ ان سے یہی کہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع تر ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بات یہ تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میرے بارے میں آپ یہ کہیں، اور پھر اب حضور پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔
دعوت دیں، تبلیغ کریں، سب کچھ کریں اور قبول نہ کریں تو فرمایا خذ العفو، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو، آپ ان کے ساتھ جو ہے درگزری کا معاملہ، معاف کر دینے والا طریقہ اپنائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، خذ العفو، آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ کافر ہیں، ان کو دعوت دی جائے اسلام کی اور اللہ کے ایک ہونے کی، اور اللہ کے مقابلے میں وہ بت پوج رہے ہوں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا فرمایا، خذ العفو، آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بس بہت ہی سلیقے مندی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ انہیں دعوت دیا کریں، بھلائی کا حکم دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جب کوئی جاہل اسلام پر یا اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض کرے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے، بکواس کرنے لگ جائے تو آپ اس سے الجھے نہیں، فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ اختیار کر لیا کریں، ان سے منہ نہ لگا کریں، ان سے بس الگ ہٹ جایا کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مذہب، جو دین اور وہ اسلام جو دوسروں سے، ناسمجھ لوگوں سے منہ لگنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ دوسروں کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو دوسروں کے، اگر دوسروں کی بد کلامی کا جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دوسروں کی جان لینے کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ جو دوسروں کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ آپ ان سے چہرہ اپنا رخ انور پھیر لیا کریں اور ان کو کوئی جواب نہ دیا کریں، اسلام نے تو صرف، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب تو دینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے بات ہی مت کرو۔ جو اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو یا رسول اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان سے بات ہی مت کیا کرو۔ تو اسلام کا یہ طرز ہے، اور یہ ہے اسلام جو کہ قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بم کی طرح پھولتے اور پھٹتے رہو۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی گالی بھی دے تو آپ اسے انسنی کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ اور پھر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب مکے میں رہے ہوں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب مکے میں رہے ہوں گے اور اس وقت حالات سازگار نہیں تھے، شاید اس وقت یہ حکم دیا گیا ہو، تو پھر آپ آئیں اور اس وقت کو دیکھیں۔ میں اس وقت کو دکھا رہا ہوں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور 23 لاکھ مربع میل میں تقریباً آدھی دنیا پر اسلام نافذ ہے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یا ان سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے دور کو دیکھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں۔ یہ تو گویا کی آیتیں ہیں جو اللہ کے رحمان ہونے، اس کے رحیم اور کریم ہونے کی معرفت ہمیں دیتی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کی خبر ہمیں دیتی ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ کہتا ہے کسی کی بات کا جواب بھی آپ نہ دیں، وہ آپ کو جھٹلائیں تو بھی آپ کچھ نہ کہیں، میرے بارے میں کچھ کہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر بھی انہیں کچھ نہ کہیں، تو اس کا اب عملی نمونہ دیکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا۔ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ کسی اور کے یہاں ہوتا ہوگا، لیکن اسلام میں محبت میں بھی کچھ باؤنڈیشنز ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور لمٹ میں رہ کر کے وہ محبت کرنی ہے جس سے بھی کرنی ہے، اور جنگ میں بھی اسلام نے کچھ باؤنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ کے وقت ہوتا یہ ہے کہ سب کو آزادی ہوتی ہے، ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے مد مقابل پر فتح حاصل کرنی ہے، اس کے لیے چاہے اسے دھوکہ دینا پڑے، چاہے زیادتی کرنا پڑے، چاہے ظلم کرنا پڑے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے اس دور میں نہیں لکھی گئی، کہ آج بہت لوگ پیس کی بات کرنے لگے، امن اور شانتی کی بات کرنے لگے، تو شاید آج کے کسی رائٹر نے ان چیزوں کو لکھ دیا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، حضرت صدیق اکبر کی ہدایات ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین ہیں۔ جب وہ کسی کمانڈر کو، کسی چیف کمانڈر کو جب وہ روانہ کرتے تھے، ان کو فوج دے کر کے، مسلم فوج جب روانہ کرتے تھے، تو ان کو جو ہدایتیں ہوتی تھیں ان ہدایتوں کو دیکھیں۔ محبت میں یا جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کی ہدایت سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں تمہیں
جن لوگوں کی جانب بھیج رہا ہوں جو میدان جنگ میں آ کر کے تمہارے سامنے ہو کر کے تم سے جنگ کریں، تم صرف ان سے جنگ کرنا، تمہاری تلواریں ان کے خلاف چلنی چاہیے جو تمہاری گردن اڑانے پر آمادہ ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا۔ اور سنو، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، اگرچہ یہ میدان جنگ میں تمہارے خلاف اسلحہ اٹھا کر کے، ہتھیار اٹھا کر کے آ کر کے تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں، اس کے باوجود ان کی جان مت لینا، انہیں کسی طرح سے انہیں بچا لینا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات ہیں، جنہیں بھی وہ کمانڈر بنا کر کے بھیجتے تھے جنگ پر۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگ تو بے دریغ جانیں لے رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، جن کی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر کی دوسری ہدایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان ہے اور جانور تو جانور ہیں، انسانوں اور جانوروں کو یہ تو جاندار چیز ہے، انہیں نقصان پہنچانا ہی مت۔ جو کھیتیاں ہوں ان کھیتیوں پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی انہیں آگ مت لگانا، انہیں پیڑ پودوں کو مت کاٹنا، اگر باغات ہو تو انہیں برباد مت کرنا۔ آدمی ہوتا کیا ہے کہ دشمن ہے تو دشمن کے گھر کو بھی جلا دیا، ان کے کھیتوں کو بھی آگ لگا دی، ان کے باغات ہیں اس کو بھی آگ لگا دیا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کھیتوں پر بھی آگ نہیں لگانا، اور یہ جو باغات ہیں، جو درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، انہیں بھی مت کاٹنا۔ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، انسانوں پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ بات یہ کی کہ جو مذہبی لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کا کوئی شخص ہو، مذہبی لوگ ہیں، پوپ ہیں، پادری ہیں، دوسرے جو بھی لوگ ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جو عبادت میں مصروف ہیں، جس بھی طرح سے وہ اپنے خدا کی یا جس کو مانتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں، اسے کرنے دینا، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی ہدایات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم کی ہدایت دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو یہ تو تھیں ہی جو ہدایات تھیں، اس میں 2 ہدایات آپ نے اور نوٹ کروائیں، اور جب جاتے تو وہ یہ ساری ہدایات انہیں کرتے، اور اس کے ساتھ پھر 2 ہدایتیں آپ نے اس میں اور ایڈ کی۔ فرمایا کہ جب تم کسی جگہ کو فتح کر لو، تم فاتح بن جاؤ، تو ہوتا کیا ہے، وہ اس زمانے کی بات کہ جب کبھی بھی کوئی فاتح کسی علاقے کو فتح کرتا تھا، کسی بھی علاقے کو، تو پھر جس قوم پر اس نے فتح حاصل کی ہوتی تھی، یا تو وہ اس کا خون نچوڑ لیتا تھا، اس کے حق میں ہوتا تھا، یا تو وہ انہیں مار ہی دیتا تھا، یا پھر اگر انہیں زندہ رکھتا تھا تو اپنا غلام بنا کر کے زندہ رکھتا تھا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کی ہدایت دیکھیں، اس دور میں یہ کیا ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کسی قوم پر حاکم بن جاؤ اور فتح حاصل کر لو، اس کے باوجود تمہیں اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو مجبور کرو اسلام قبول کرنے پر، یعنی تلوار کی نوک پر کسی سے اسلام قبول نہیں کروانا۔ اگر تلوار کی نوک پر مسلمانوں نے اور فاتحین اسلام نے اسلام قبول کروایا ہوتا تو آج ہم ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کرنے کے بعد مائنورٹی میں نہ ہوتے، ہم میجورٹی میں ہوتے۔ 1000 سال تک تقریباً یا کم و بیش جتنے بھی دنوں تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اگر ہم تلوار کی نوک پر اسلام قبول کروا رہے ہوتے تو پھر ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوتے، کوئی دوسرا نظر نہ آتا۔ یہ یہاں پر ہمارا مائنورٹی میں ہونا اور ہم اقلیت میں ہیں، ہم کم تعداد میں ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 1000 سال تک ہم نے حکومت کی ہے۔ یہ 4 دن سے حکمرانی کے تخت پر بیٹھنے والے لوگ، انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم 1000 سال تک حکومت کرنے کے باوجود اگر ہم نے انہیں چھیڑا ہوتا تو ان کا نام نہ ہوتا، ان کا نشان نہ ہوتا۔ ہم نے سب کو حقوق دیے۔ یہ تو حضرت فاروق اعظم کی یہ وہی ہدایات تھیں جو بعد تک عمل ہوا جن ہدایات پر، اور قیامت تک اگر کوئی پھر فاتح اسلام بنتا ہے تو وہ بھی انہی ہدایات پر عمل کرے گا کہ کسی سے زبردستی اس کے مذہب کی تبدیلی نہیں کروائی جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ جس جگہ کو کوئی فاتح فتح کرتا ہے تو اس کی جو بھی زمین جائیداد پراپرٹیز جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کا وہ مالک ہوتا ہے، تو وہ فاتح جو ہوتا ہے وہ ان سے سب چھین لیتا ہے، پھر وہ جس نے فتح کیا وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم نے اس کے بالکل برخلاف آپ نے ایک ہدایت اور اس میں ایڈ کی، اور آپ نے فرمایا کہ جن زمین پر، جائیداد پر، کھیتوں پر، باغات پر، یعنی جس چیز کا مالک کوئی انسان تمہاری فتح سے پہلے تھا،
اسی طرح سے تمہاری فتح کے بعد بھی وہ ان چیزوں کا مالک ہوگا. تم کسی کی زمین کو، جائیداد کو، کھیتوں کو، باغات کو زبردستی اس سے چھیننے کا حق نہیں رکھتے. جو جس کا تھا وہ اسی طرح سے اس کا جو کا تو برقرار رہے گا. یہ حق کسی اور فاتح نے دیا ہو تو دکھائیں. پوری تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، ہم نے تو تاریخ اسلام میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ کوئی آج کی ہدایات نہیں ہے. اور پھر حد کر دی حضرت فاروق اعظم نے. دیکھا ایک شخص کو بھیک مانگتے ہوئے، یہودی تھا، بوڑھا تھا، نابینا ہو چکا تھا. آنکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، وہ ہمیشہ سے پہلے سے نابینا نہیں تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی. اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. فاروق اعظم نے پکڑ لیا، اس سے پوچھا وجہ بتاؤ، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے کون سی ایسی وجہ ہے کہ تجھے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونا پڑا؟ وجہ بتا. اب یہودی کا جواب سنیں. اس نے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ صرف ایک شرط رکھی جاتی تھی، دو چیزیں ہوتی تھی فتح کرنے کے بعد. فاتح یہ اعلان کرتا تھا یا تو تم کلمہ پڑھ لو، ہمارا دین اپناؤ. دعوت دی جاتی تھی، تلوار نہیں رکھی جاتی تھی گردن پہ، دعوت دی جاتی تھی. یہ دعوت ہوتی تھی کہ یا تو تم ہمارے دین کو اپنا لو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ تم پڑھ لو. اگر یہ کام تم کر لیتے ہو تو پھر ہم اور تم ایک جیسے ہو جائیں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر دوسرا سیکنڈ آپشن یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ہمیں جو ہے جزیہ دیا کریں، ٹیکس دیا کریں. کوئی ٹیکس ہوتا تھا اور وہ ٹیکس انہیں دینا پڑتا تھا. اور اگر ٹیکس لینا جرم ہے تو آج ساری حکومتیں اور سارے ممالک ٹیکس لے رہے ہیں، پھر وہ بھی مجرم ہیں. تو ٹیکس لیا جاتا تھا. تو اس بوڑھے سے جب پوچھا حضرت فاروق اعظم نے، اس نے کہا میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، کما نہیں سکتا. پہلے کماتا تھا تو میں خلافت اسلامیہ کو، مملکت اسلامیہ کو، اسلامی حکومت کو ٹیکس دیا کرتا تھا، اور میں یہودی ہوں تو مجھے ٹیکس دینا ہی ہے متعینہ مدت میں. لیکن اب حال یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، آنکھیں بینائی چلی گئی ہیں اور کمزور ہو گیا، تو اب میں کوئی مزدوری نہیں کر سکتا، اب کما نہیں سکتا، تو ٹیکس کیسے دوں گا؟ اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ میں ٹیکس دوں خلافت اسلامیہ کو، مملکت اسلامیہ کو. حضرت فاروق اعظم نے اسے پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. حضرت فاروق اعظم، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے گھر لے گئے. اور گھر لے جانے کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ ضرورت مند شخص آیا ہے، یہودی ہمارا مہمان ہوا ہے. دیکھیں یہودی بھی مہمان ہوا کرتا ہے، ہم تو مسلمان کو اپنا مہمان نہیں بناتے. خلیفۃ المسلمین کے گھر میں یہودی مہمان ہے، اور یہودی کو فرمایا کہ یہ یہودی آیا ہے، بوڑھا شخص ہے اور یہ مہمان ہے، اس کی ہر طرح سے خاطر تواضع کرو. اس کے لباس گندے ہیں، اس کو کپڑا نہلاؤ دھلاؤ، اس کے لباس تبدیل کراؤ، اور لباس تبدیل کرانے کے بعد بھوکا ہے اسے کھلاؤ. اور کھانا کھلانے پلانے کے بعد، اسے آرام کرنے کے بعد جب وہ جانے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس خزانے سے، اس کے جھولی میں جتنا بھی آتا ہے سارا خزانہ اس کی جھولی میں بھر دو، اور جھولی میں خزانہ بھرنے کے بعد اسے روانہ کرو. اور روانہ کرنے کے بعد پھر اسی وقت جو وزیر خزانہ تھا اس کو ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا. اور لکھنے کے بعد آپ نے اس لیٹر میں یہ لکھا کہ اس طرح کے جتنے لوگ جو معذور ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، جو معذور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے معذور ہو گئے، جیسے آنکھ چلی گئی، بینائی چلی گئی، جو محنت اور مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے ہمیشہ کے لیے یہ قانون پھر بنا دیا کہ اس طرح کے محتاج لوگ، مجبور لوگ جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کی تعداد پوری خلافت اسلامیہ میں چاہے ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، جتنی بھی ہو، سب کے اوپر سے آج کے بعد یہ مملکت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ ہمیشہ کے لیے ٹیکس کو معاف کرتی ہے. جو لوگ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں، کما نہیں سکتے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حضرت فاروق اعظم نے ٹیکس کو معاف کر دیا اور لکھ دیا. جتنے بھی پورے بلاد اسلام میں ہر طرف آپ نے وہ چیزیں، وہ تحریر آپ نے پہنچا دی. تو یہ ہمارا دور تھا اور یہ اسلام ہے اور یہ دین رحمت ہے، دین امن ہے. اسی پیغمبر امن کی اور پیغمبر رحمت کی اور رحمت للعالمین کی آمد کا وقت قریب، ان کی آمد کی تاریخ کا وقت قریب ہے. تو ہمیں یہ جو وقت آتا ہے، یہ وقت آج کی اس بزی لائف میں بہت مشکل سے ملتا ہے. جب آپ کا جلوس ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ تبرکات بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو پیغمبر رحمت للعالمین کی آمد کے صدقے میں صرف آپ آپس میں تبرکات تقسیم نہ کیا کریں،
जो कुछ भी आप बांट रहे होते हैं, आस पास खड़े हुए वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, आप अपने लोगों को दें या ना दें, बहुत खा चुका है इन लोगों, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी खा करके गुजारा किया है, सारी ज़िंदगी बिरयानियाँ ही खाई हैं, इन्हें उस दिन देना है, अगर है तो इन्हें दें, लेकिन इनसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें दें जो साइड में बगल में दूर दराज खड़े होकर के देख रहे होते हैं, उन्हें ये मैसेज दें कि आज पैगंबर इस्लाम का और उस शख्स का जन्म है, उस शख्स की का आज यौम मिलाद है, यौम विलादत है, यौम पैदाइश है कि जिस दिन हमारा नहीं है जो तुम्हारा भी है। उन्हें ये पैगाम दें और उनको बढ़ करके आप मुबारकबाद दें कि आज हमारे नबी की विलादत हुई है, और उनको ये मैसेज दें कि पैगंबर इस्लाम की विलादत ये इंसानियत की आज़ादी का दिन है। इस दिन जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, उस दिन सिर्फ हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और ये उस शख्स की विलादत का दिन है कि जिसकी विलादत की वजह से तमाम इंसानियत मजलूमियत की जंजीरों से आज़ाद हुई। तो उस शख्स के मीलाद की खुशी में हम गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दें बढ़ करके।